السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا جو بیان ہے، جو انہوں نے انگریزی میں انٹرویو دیا ہے اور جو آج پاکستان کے تمام اخبارات کی زینت بنا ہے کہ عمران خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے امریکہ کے حوالے سے اور سازش کے حوالے سے عمران خان کا یو ٹرن ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اس کی حقیقت کیا ہے اور عمران خان صاحب کا یو ٹرن جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے۔ آگے دوسرا جو ہے وہ اس سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، انہوں نے کوئی بات کی ہے وہ اپنی ہی پارٹی کے حوالے سے، اور اپنی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جنرل باجوہ صاحب گرفتاریاں اور ان کے دور میں اور جو حکومت گرانا یا جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جو باجوہ صاحب کے غیر آئینی اقدامات تھے، سینٹ کے چیئرمین کو بنانا، بلوچستان کی حکومت کو چرانا، اس زمانے میں جو کچھ ہوا انہیں ان کا حساب دینا ہوگا۔ یہ بات کی ہے جو کہ بڑی اہم بات ہے، اور اسی سے ملتی جلتی بات جو ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی کی ہے ایک پروگرام میں، انہوں نے بھی اسی حوالے سے کہا کہ یہ ان کا کام نہیں تھا لیکن یہ کرتے رہے ہیں بیٹھ کے۔ جو آگے باتیں کی ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے، جب ان سے پوچھا گیا کہ گرفتاری کے حوالے سے گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا جی حکومتوں کو شوق آتا ہے، اور جو شوکت ترین کے حوالے سے بھی ہے وہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو انہوں نے سیدھا سیدھا یہی کہا ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی چلائیں یا جس طریقے سے وہ چلانا چاہتی ہیں، لیکن میرا جو کردار ہوگا وہ پیچھے بیٹھ کے دیکھوں گا۔ لیکن اس میں اہم بات انہوں نے یہ کی کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ کو صدر بنایا جائے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا، اس وقت فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس سے اہم بات زیادہ یہ کی، انہوں نے کہا کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے ٹائم ضائع کیا، جو IMF کے حوالے سے جو ٹائم ضائع کیا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس پہ انہوں نے مفتاح اسماعیل کی پالیسیز کی تعریف کی ہے۔ یہ تو تھی باتیں کچھ شاہد خاقان عباسی کی۔ ابھی ایک جو اینکر ہیں ندیم ملک صاحب، انہوں نے باجوہ صاحب کے حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹ چلائی، عمران خان کی جو تعریفیں کرتے تھے عمران خان صاحب کی، لیکن ندیم ملک صاحب ان اینکرز میں سے ہیں یا ان صحافیوں میں سے ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ جناب باجوہ صاحب نے حکومت نہیں گرائی عمران خان صاحب کی، اور اسٹیبلشمنٹ نے حکومت نہیں گرائی، بس انہوں نے اپنی سپورٹ جو تھی وہ پوری پیچھے کر لی تھی۔ یہ وہ ان کا ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور وہ کنزیکٹیو یہی کچھ کہتے آ رہے ہیں، اور آپ ان کے پچھلے 8-10 مہینے کے پروگرام دیکھیں تو اس میں وہ جناب باجوہ صاحب کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جس وقت بات آتی ہے نواز شریف صاحب کی، تو آج بھی انہوں نے جب ان کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے تھے، ایک بات کی جس کا بہت بڑا مطلب نکلتا ہے، اور ان کی اپنی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر بھی کویسچن مارک اٹھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج عمران خان بھی اسی طریقے سے نواز شریف کی طرح نکالے گئے ہیں۔ وہ لمبا جملہ تھا لیکن یہ آپریشنل پارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی جو یہ ان کا جملہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آتا ہے بیٹھ کے کندھوں پہ بیٹھ کے، وہی اسٹیبلشمنٹ ان کو نکالتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کیونکہ نواز شریف صاحب کو ونڈیکیٹ کرنا تھا کہ ان کو انہوں نے نکالا تھا، یا آج جس بھی طریقے سے وہ کہتے ہیں اقامہ کے ذریعے یا جس بھی طریقے سے، تو انہوں نے جب نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات کیا تو وہ پھر آگے جا کے انہوں نے کہا کہ آج عمران خان کو بھی اسی طرح نکالا گیا ہے۔ ایک طرف ندیم ملک صاحب جو ہیں وہ پچھلے 8-10 مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نکالنے میں کوئی کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی کسی کی سازش نہیں ہے، ہر روز یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر روز ندیم ملک صاحب سائفر کے حوالے سے بھی اور بیرونی سازش کے حوالے سے بھی وہ ہر روز یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو گئے ہیں وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے گئے ہیں، یا عمران خان جو اس وجہ سے گئے ہیں۔ تو روزانہ وہ جو کلین چٹ دے رہے ہوتے تھے، وہ اس ایک جملے میں جس طرح وہ نواز شریف صاحب کی فیور کرنے کے لیے جو بولا، اور جلدی میں وہ یہ کہہ کہ عمران خان صاحب بھی اسی طرح نکالے گئے ہیں۔ تو آپ کی تو اپنی پوزیشن یہ ہے کہ گزشتہ مطلب 8-10 مہینے کی کہ عمران خان صاحب کو کسی نے نہیں نکالا، عمران خان صاحب خود گئے ہیں اور یہ کیا وہ کیا ہے۔ تو یہ ہے ایک بات۔ دوسرا، عمران خان صاحب کا جو انٹرویو آج تمام اخبارات کی زینت بنا ہے، تمام اخبارات نے لگایا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ سب سے پہلے ٹویٹر کے اوپر ARY نیوز کا ایک اسکرین شاٹ ڈبہ بنا ہوا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے۔ یہ جو اس انگریزی انٹرویو کا ایک جو ڈبہ چلا تھا، ساروں نے اس کو ٹویٹ کیا،
اس میں زیادہ تر وہ والے صحافی بھی ہیں جو پرو نون لیگ ہیں، وہ بھی ہیں، کچھ جو غیر جانبدار ہیں انہوں نے بھی کیا، سب نے کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے انٹینشلی ایئر وائی کا اسکرین شاٹ لے کے کیا، حالانکہ وہ خود جن لوگوں نے ٹویٹ کیا وہ خود ایئر وائی کے حوالے سے خلاف ہوتے ہیں، تو انہیں پتہ تھا کہ جسٹیفائی کرنے کے لیے جیو یا کسی ایسے چینل کا لگانے سے بہتر ہے جس میں یہ گمان گزرے کہ یہ شاید چینل کی کوئی ایسی ہے، تو انہوں نے بڑی طریقے سے اسی چینل کا اسکرین شاٹ لیا ہے، تو جس کے بعد تاثر یہ آیا کہ عمران خان نے یو ٹرن لیا۔ عمران خان کا یو ٹرن عمران خان صاحب کا ہے بھی اس میں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہر روز ایک نئی بات کر دیتے ہیں آگے، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں نے گرے، کبھی کہتے ہیں فلاں نے گرے، لیکن مکمل طور پر اس چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ عمران خان صاحب نے اس انگریزی انٹرویو میں اصل بات کیا کی تھی، کیا یہ اتنی سی 2-3 لائنیں تھی یا پوری بات کیا تھی۔ پوری بات میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کوٹ ان کوٹ، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا عمران خان صاحب نے امریکہ کو جو ہے وہ کلین چٹ دے دی ہے، یا کیا عمران خان صاحب اپنے سائفر والے جو موقف ہے اس سے پیچھے ہٹے ہیں، یہ آپ خود فیصلہ کریے گا۔ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس وقت ان سے پوچھا گیا، تو اس میں انہوں نے وہ کہتے ہیں جو کچھ ہوا ہے جیسا کہ سامنے آ رہا ہے، امریکہ نے پاکستان کو مجھے ہٹانے کا نہیں کہا، بدقسمتی سے جو شواہد سامنے آئے، جنرل باجوہ نے امریکیوں کو کس طرح باور کروایا کہ میں امریکہ مخالف ہوں، میں یعنی عمران خان نے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اس لیے مجھے ہٹانے کا منصوبہ امریکہ سے درآمد شدہ نہیں بلکہ یہ منصوبہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو کر وہاں گیا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ سائفر حقیقت ہے وہ ایک آفیشیل میٹنگ پر مشتمل ہے جس کے دونوں جانب منٹس لیے گئے، جس میں امریکی انڈر سیکرٹری برائے ساؤتھ ایشیا ڈونلڈ لو اس میٹنگ کے منٹس کو قومی سلامتی کونسل کے سامنے بھی رکھا گیا، اور اس سب کے باوجود یہ ماضی کا حصہ میں آگے بڑھنا چاہیے، ظاہر آگے بڑھنے کی بات کا۔ تو یہ ہے پورا وہ جملہ جس میں وہ جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا یو ٹرن ہے یا امریکہ کو کلین چٹ دے رہی، اس طرح کا دے دی ہے۔ اب یہ دی ہے نہیں دی، ڈونلڈ لو کے حوالے سے بھی آپ نے سن لیا، سیفر کے حوالے سے آپ نے سن لیا ان کا بیان، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ہولی سولی یہیں پہ سارا کچھ ہوا، وہ کس طریقے سے اس کو انوالو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جملہ، لیکن ظاہر ہے اس کا یہ جملہ صرف ان کا یہ لگایا گیا کہ جو کچھ سامنے آیا امریکہ نے پاکستان کو مجھے ہٹانے کا کہا بدقسمتی سے، انہوں نے کہا، امریکہ نے کہا، مطلب یہ پورا جملہ ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کوئی اس طرح کہہ دیا ہے کہ جس طرح کہ اس ملک کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے، یا وہ اپنے پورے جو پرانا موقف تھا یہ ضرور تھا، پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ وہاں سے سازش ہوئی ہے، اب یہ کہتے ہیں یہاں سے وہاں گئی ہے سازش ہو کے، لیکن اس ملک کو انہوں نے برابر کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہ ہے وہ کچھ حقیقت جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا یقیناً اس کے اوپر یو ٹرن ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے حوالے سے خود ٹاک شوز میں اس طرح کا دفاع نہیں کر پا رہی، لیکن بہرحال، اور اس میں ایک اہم بات ہے، جب سیٹرڈے کو ان کا ایک اردو میں انٹرویو چلا وائس آف امریکہ کو، تو اس وقت جس وقت انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اگر وہ 2 دن بعد، 1 دن بعد یہ والا انٹرویو نہ دیتے تو اس وقت جو حالات تھے وہ ان کی فیور میں مزید چلے جاتے، زیادہ ان کی فیور میں ہوتے ایز کمپیئر ٹو کہ اس انٹرویو کے بعد ان کے اوپر کس قسم کا جو باتیں آئی ہیں اور جو خبریں آئی ہیں سامنے، کچھ یو ٹرن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا بھی شامل ہے۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔